Today we are in a Barimam house, Peer House, Barimam Sakhat. Here the Peer Said Muhammad Ali Gilani and Peer Sayyid Haidar Ali Gilani. They are making the Urs of the Barimam. بڑی بڑی یہ تقریب جو ہے اس کے طور پر منائی جا رہی ہے. آج یہ سید محمد علی گیلانی صاحب یہاں پر موجود ہے جو سجادہ رفیع دربار ہے اور سر اس کی شکل امام بری. میں نے ابھی ویسا بہت دور دور بیٹھے ہو. مشہور ہو گئے ہیں. گڈ. The General Hamidul ex Lieutenant ISI DG is here. Abdullah Gul Hamid is here, and Barimam Urs with Peer Said Haidar Ali Gilani. والله الذي لا Javed Bangash performing Urs. پہلے یہ تھا جب سے ان کا ہوش آیا تو توحید آئی اور سب سے پہلے ان چیزوں کا خاتمہ ہوا جو اصل پیر صاحب میں آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے حالاتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے ان شر کو ختم کیا اور آپ توحید پر آ گئے. اور آپ نے ایسے حالات میں جہاں پر یہ موت کا کنواں، یہ دانا، یہ کسرے یہاں پر کون بند کر سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس حالات میں آپ نے جو امام صاحب کا جو اصل مقصد کیا تھا، امام صاحب ایک پہاڑوں میں کیا لینے آئے تھے؟ یہاں پر تو گدڑ بھی ڈرتا تھا، چیتا بھی ڈرتا تھا، باہر نہیں نکل سکتا ہو کے تو اللہ کی توحید اور اللہ کو تبلیغ لی جائے تھے. ان لوگوں جیسے ہر قوم کے لیے پیغمبر آتا تھا اس طرح اس کے لیے بھی ہماری بڑی سرکار مطلب یہاں پر آپ گندگی پھیلائیں، یہاں پر آپ گانا بجانا پھیلائیں. گانے کا مقصد یہ ہے پکھانا، گانا پکھانا. اللہ کا شکر ہے پیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے کہ آپ کو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کو قائم رکھیں. آج جو حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اس لیے آپ کے لیے اس سختی کا سامنا ہے. جب آپ توحید بنائیں گے کہتے ہیں جس نے بھی حق کی بات کی ہے اس کو کسی نے جنیبیاں آگے بھی کرائی ہیں، اس کو مار پڑی ہے. جو بھی پیغمبر آئے اس کو توحید کی بات کی ہے اس کو مار کرائی، ان کو چیرا گیا، ان کو سبق یونیورسٹی والے آپ کو دنیا سے کر رہے ہیں، یہ آپ کو دنیا میں اور آخرت بھی سکھا رہے ہیں. ورنہ رزلٹ آپ کو آپ کے بڑھاپے میں بیٹا پکڑا دے گا جس نے بچے کو اپنی دنیا تعلیم نہیں دی ہے. جب آپ کو بڑھاپے میں پہنچے گا یہ جو ہولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے نا، یہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ دینداروں نے نہیں بنایا ہوا ہے. یہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ وہ دینداروں نے بنایا ہوا ہے، جاگیرداروں نے بنایا ہوا ہے، مالداروں نے بنایا ہوا ہے. میں نے پوچھا کس کی ماں ہو؟ کہتے ہیں سینٹری کی ماں مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے. کس کا باپ ہو؟ کمیشن کا باپ ہو. مجھے لیکن وہ سال کا Haidar Ali Gilani speaking on the اس کو زور کے بعد
अगस्त में बनाने, तो चूँकि हमारा ये मिजाज नहीं कि हम इंतशार वाला मामला करें, तो हमने ये समझा कि अगर कोई अपनी मजलिस से इसको अगस्त में कोटेशन में जाए, लेकिन हम इंशाअल्लाह हज़रत इमाम सरकार का उर्स उन्हीं तारीख को मनाएंगे जो और इसको उन्हीं असल तारीखों में आज अलामती सदेता है, वो 3 दिन में किसी उसकी तकलीफ का इनकार नहीं किया जाता, और हमने सिर्फ 3 दिन के मुद्दत के अंदर इसका इनकार किया और उसको अलामती रखा। उस अलामती रखने की वजह ये थी कि हम चाहते थे कि जो लोग नाला थे, जो लोग हमारी तरफ देख रहे थे कि हज़रत इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जो वफ़ात से मंसूब तारीखें हैं वो कुछ और हैं, लेकिन उनकी वफ़ात के दिनों को और तारीखें में मनाया जा रहा है, तो आखिर जो उनके सजादा नशीन कहलवाते हैं वो कब अपने उससे तारीख बताएं। मैं इस लफ्ज़ को भी आपके सामने थोड़ी सा बयान करता चलूँ कि हमारे यहाँ पर एक अजब रिवाज बना गया, जैसे जैसे माशरा आगे चलता रहा, तहजीबें चेंज हो रही हैं, हमने उसी तरह चीज़ों को अडॉप्ट किया कि जो उर्स है ये दरअसल की साले स्वाब की तकरीब होती है, लेकिन इस उर्स को लफ्ज़ अरूज से लिया है, और अरूज के मायने होते हैं शादी के या खुशी के। लेकिन बड़ी अजीब अचंभे की बात है कि एक तरफ हम इस चीज़ के कायल हैं कि ये हज़रत इमाम सरकार के हमने सुना है कि यहाँ उस जो है वो किया गया है, तो उस हवाले से जनाब क्या
تو ان کا اپنا ظرف ہے، اس حساب سے وہ کرتے ہیں تاریخیں، مگر سرکار کی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے، یہ اصل تاریخ ہے، اور اس کی صدیوں سے ایک نشانی ہے جو آج آپ میڈیا والوں کو بھی اور جو آڈینس باہر آئی ہوئی ہے اس شریف انہیں بھی پتہ چلا ہے، کیونکہ ہر بندے کو معلوم نہیں ہے کہ جب بھی سرکار کے عرس کے اصل ایام آتے ہیں نا تو اسی طرح کی آندھی اور بوندا باری۔ اگر آپ پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صدیوں سے چلا رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا سرکار کے اصل ولادت جو عرس ہے جو منایا جاتا ہے، بیسیکلی یہ عرس عروس سے تو یہ انہی تاریخوں میں آتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے گرج، چمک اور آندھی۔ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی کافی عوام آئی ہے اپنا کبھی پیش بھی کر رہی ہے، حاضری بھی ہوئی ہے، اور ہماری بحیثیت سجادہ نشین فرداس ایمان سرکار آپ کے لیے وہ جتنے زائرین آئے ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے ان کی اس حاضری کو محمد و آل محمد کے صدقے اپنی بارگاہ رسول اللہ کو آمین۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو اس صدیوں سے آپ بتا رہے ہیں چلتا آ رہا ہے، یہ میں نے سنا ہے جہاں تک کہ جب یہاں بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد اس کی تقریبات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو پا رہی تھی، اب بات کافی عرصے بعد آج کی تاریخ جو آپ لوگوں نے اناؤنس کی تھی اور اس پر آج عرس منایا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں، اور انتظامیہ آلریڈی آپ کے ساتھ چل رہی ہے یا خدا نہ خاصہ کوئی خطرہ ہے کسی قسم کا عوام کو یا الگ سے امن کا خطرہ ہے، کوئی اس طرح کا ایشو ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ؟ جہاں تک بات ہے نقص امن کے خطرے کی تو بالکل کوئی، اگر نقص امن کا خطرہ ہوتا تو دفعہ 144 آج ہی لگنا تھا، پہلے لگ جانا، کیمرے اکٹھی نہ کرنا تو آج کے دن لازمی تو نہیں ہے، وہ تو آج سے ہفتہ پہلے بھی لگ سکتا تھا۔ ایسا موسم ہوتا نہیں ہے مگر بنایا ہے، اور پھر یہ کہ جو یہ صدیوں سے یہ تاریخ جو چلی آ رہی ہے، پھر جب بم دھماکہ ہوا تھا یہ میرے خیال میں 2007 یا 2006-7 کی بات، ٹھیک ہے، تو اس دوران یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ہمیں 16 سال لگے ہیں، مگر یہ اس طرح کا میلہ نہیں ہے جو لاسٹ ٹائم جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی، گورنمنٹ آئی مین کہ محکمہ اوقاف انہوں نے اگست کی تاریخیں رکھی تھی جو محرم کے ایام، اس میں بھی زائرین نے شرکت کی، کیونکہ عقیدہ مند لوگ ہیں، امام علی سرکار جو ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہے، شجرہ نسب حضرت امام حسین علیہ السلام سے جانا، تو ان کے اور ہمارے وہ تو غم کے ایام ہوتے ہیں، ہم اس وقت خوشی نہیں مناتے۔ سر لاسٹ میں آخری سوال ہے کہ بڑی امام سرکار کے سجادہ نشین ہونے کے ناطے پورے عالم اسلام کو، پورے پاکستان کو آپ کیا میسج دیں گے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ کا یہ جو میسج ہے اسی کو فالو میرا جی پیر افسر امام کے پلیٹ فارم سے ایک تحصیل میں سجادہ نشین تمام اہل ایمان کے جو میسج ہے وہ پاکستانیوں کے لیے خاص ہے، باقی چیزیں تو یہ تو نظام چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہماری ثقافتی تقریبات ہیں یہ بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر میں آج ٹاپک کچھ اور ہے کہ جو ابھی ہمارے
گا کہ جو دربار شریف ہے اس کو سیل کیا گیا ہے یا اس میں داخل کوئی نہیں ہو سکتا، کیا یہ انتظامیہ نے کیا اور کوئی تھریٹ ہے یا کیا وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ میرا نام ہے پیر علی، میرے بابا کا نام ہے مولا علی، وہ بھی 1400 سال پہلے نہیں عظم ہوئے سے تے نہ اے پیر علی کسی عظم ہو، اس نہ اے جواب۔ ٹھیک ہے پیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک یہ آپ لوگوں کا تصفیہ ہو سکتا ہے؟ جو عوام جو ٹینشن میں دو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ آپ میں سے چند پرانے اور یہ چند رہے ہیں جی کہ ہمارے پیر ہاؤس کا جو میسج ہے وہ امن پیس پہ ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی میں اپنے مریدین کے ساتھ اگر نکلوں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ جی بالکل، جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا، مگر ہم اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم انتشار کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ دین میں سختی نہیں، بے شک، اور پھر یہ ہے کہ سرکار جو ہے نا، ہمارے تو آباء و اجداد ہیں، تو باقی تو سب سرکار کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہی جو اصل اس کی تاریخیں ہیں اس میں عرس ہونا چاہیے جس میں سب آ کے اس کی پراپر تقریبات کو منایا جائے، نہ کہ اپنی اپنی تاریخیں رکھی۔ ہمارا اگر جو کلیش ہے وہ صرف اسی چیز کا کلیش ہے کہ سرکار کی جو اصل تاریخیں جو آج کی ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، انہی میں رکھا جائے تاکہ سارے ایک دفعہ منائیں، نہ کہ الگ الگ سب اپنی جگہ عرس منانا شروع کریں۔ پیر صاحب ایک منٹ آپ کر لیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں بھی بتایا کہ اس مبارک جو ہے اس پہ لوگ جو موت کے کنویں میلہ ٹھیلے کا، اس کو میلے کا نام دے دیا جاتا ہے، تو تقریباً ہر مزار پہ جہاں بھی عرس ہوتا ہے اس کو میلے کا نام دے دیا، اور وہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں دکان بازار بھی بنتے ہیں، موت کے کنویں بھی چلتے ہیں، باقی سارا کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو تمام جو میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں۔ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، سب کے لیے سب جی بالکل۔ دیکھیں میلہ اور عرس جو ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جو میلوں میں خرافات ہوتی ہیں ہم اس کے اگینسٹ ٹھیک ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، ہمارے مریدین بھی جانتے ہیں، پاکستان سارا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ کیوں کہ اگر آپ شریعت سے تھوڑا ہٹ کے بھی چلے نا تو تھوڑا ہٹ کے چلنا چاہیے، بالکل اس کے اگینسٹ نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ جو میلے کا کانسیپٹ ہے اس میں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میلہ ہو، موت کے کنویں ہوں، میں ایز اے آل رسول وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، چلیں اتنا کہہ دیتا ہوں لوگوں کی سمجھ آ جائے، کنجر خانہ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا دمال ہے، دمال کے بھی اصول ہیں، آپ کے سٹیپس دمال والے ہونے چاہیے، کنجر خانے والے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے اس میں ہے ہی نہیں نا۔ جو عرس ہے، عرس جس طرح یہ آپ دیکھ لیں، ذکر اللہ، ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے، لنگر چل رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، ملک پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، اداروں کے لیے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لنگر ہو رہا ہے اس سے زیادہ اچھا ایک اور لنگر ہے جو لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں، بڑے پیر صاحب کا جو بیان ہے، کیونکہ یہ والا لنگر جو ہے نکلنا نہیں ہے، یہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں ایک اچھا میسج جو ہے نا وہ آپ عوام تک، نہ کہ آپ خرافات اور باقی چیزوں میں پڑے رہیں۔ اس چیز میں کافی پہلے میرے پاس کافی پیر صاحبان آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آگے ہوں تو یہ معاملہ، تو میں نے معذرت کی تھی، میں نے کہا ہم ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، عرس ہے، عرس کا آپ کریں، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہ بھی دعا کریں، دور سے بھی جو قبول ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ تو اپنا جو عمل ہے وہ ایسا نہ کریں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ آپ بوسے کی جگہ سجدہ کریں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
جو آپ نے آگے ذکر کیا کہ آج زائرین بھی آ رہے تھے اور دربار کو سیل کر دیا گیا، نقص من کا خطرہ تھا، واٹ ایور، یہ میرا حکومت وقت کو اور اپنے دیگر اداروں کو پیر ہاؤس پر امام سرکار کے پلیٹ فارم سے یہ میسج ہے کہ آپ ایسے لوگوں پہ نظر ثانی کریں، اور جنہوں نے دربار کو سیل کروایا وہ اپنی ریزن پیش کریں کہ چند گھنٹے پہلے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، ایسا کیا خطرہ آ گیا، کیا ہندوستان کے جہاز داخل ہو گئے، کوئی دہشت گرد آ گئے کہ جس وجہ سے دربار کو سیل کرنا پڑا؟ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے تو اس کی وضاحت وہاں کا ڈی سی اے سی جو بھی ہیں ادارے میں وہ اس کی وضاحت کرے، تو وہ وضاحت کرے تاکہ باقی عوام بھی دیکھیں کہ آیا وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی کہ ایک اتنے دور دور سے لوگ جو ہے وہ زائرین آ رہے ہیں اور جب وہ یہاں پہنچتے ہیں آگے دربار سیل ہوتا ہے اور وداؤٹ ریزن، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے میرا میسج اپنے اداروں تک ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی فرمائیں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ایسے حالات نہ ہوں۔ یہ کتنے بجے سیل ہوا ہے یہ ذرا جی کتنے بجے سیل ہوا ہے؟ یہ جس ٹائم ہم نے چادر پوشی اور وہاں پہ چراغی جلانی تھی اسی ٹائم پر 1 گھنٹہ اس سے پہلے یہ سیل ہوا ہے، اور ہمیں معلومات ملی ہے جی، اور جب ہم نے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوپر سے آرڈر آیا تھا کہ کوئی وجہ ہے دربار کو سیل کی، اور میرا یہ انٹرویو کا بھی مقصد یہ ہے کہ ان سے وجہ طلب کی جائے، ٹھیک ہے نا، کہ وجہ کیا ہے تاکہ عوام بھی دیکھے۔